جا رہے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پاک بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا. یا حضرت میں بڑا غریب ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے رزق عطا فرمائے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ کے اندر آپ کا مرید حاضر ہوا. یا حضرت بڑا غریب ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے. آج ہم بھی غریب ہوں, ہمارے پاس بھی کچھ نہ ہو تو ہم کسی پیر کا دامن تھام کے ان کے پاس جا کے کہتے ہیں یا حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہمارے گھر کے اندر غربت ہے, فاقہ ہے. ہم کسی پیر کا دامن تھام کے ان کے پاک بارگاہ کے اندر جا کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم کا مرید بھی آپ کے پاس حاضر ہوا. حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ کا گھر راستے میں ہے. فقط یہ پوچھا آپ کا گھر راستے میں ہے؟ کہا یا حضرت ہاں میرا گھر راستے میں ہے. کہا پھر ایک کام کرو, اپنے گھر کا جو دروازہ ہے یا اس کو بند کر کے رکھا کرو یا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. وہ مرید خوشی خوشی چلا گیا, نہیں پوچھا یا حضرت اس کے کیا معاملہ ہوگا, اس سے میرے گھر کے اندر کیسے برکت آئے گی, کیسے اللہ کی ذات میری روزی کے اندر مجھے فراوانی عطا فرما دے گی. کافی عرصہ کے بعد وہ گھر چلا گیا, اس نے وہی کام کیا. واپس پلٹ کے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوا. کہا میں اپنے پیر سے جا کے پوچھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے. صرف فقط یہ کہا تھا کہ گھر کے جو دروازہ ہیں اس پہ پردہ لٹکا دو یا گھر کا دروازہ بند کر کے رکھنا. آج جا کے پوچھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے کہ صرف پردہ لٹکانے کی وجہ سے اللہ کی ذات نے میری روزی کے اندر مجھے برکت عطا فرما دی. چلے گئے, ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا حضرت کافی عرصہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ کی ذات میرے رزق کے اندر مجھے برکت عطا فرما دے, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. میں نے وہی کام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دی ہے, لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کے اندر راز کیا تھا. آپ نے فقط یہ کیوں کہا تھا کہ پردہ لٹکا دیں, اس بات کے اندر راز کیا تھا, وہ راز پوچھنا چاہتا ہوں. حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسکرائے, مسکرا کے آپ نے جواب دیا آپ کا جو گھر ہے نا وہ راستے پہ پڑتا تھا, ہر بندہ تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا. کچھ گزرنے والے نمازی بھی ہوتے تھے, کچھ گزرنے والے بے نمازی بھی ہوتے تھے. بے نمازی کی تیرے گھر کی طرف نظر پڑتی تھی, اللہ کی ذات تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا تھا. بے نمازی کی صرف تیرے گھر کی طرف نظر پڑتی تھی, اللہ کی ذات تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا تھا. تو نماز پڑھنے والا تھا لیکن جو تیرے گھر کی طرف دیکھتے تھے وہ بھی نمازی تھے. اللہ کی ذات نے اس وجہ سے تیرے رزق سے برکت اٹھا لی جب سے تو نے پردہ لٹکایا ہے. بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر کے اندر نہیں جاتی ہے, اللہ کی ذات نے تیرے رزق کے اندر تجھے فراوانی عطا فرما دی. بے نمازی کی نظر پڑ جائے, اللہ کی ذات رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. جو گھر کے افراد 6 ہے, 10 ہے, 20 ہے, 5 ہے, 2 ہے, 4 ہے, وہ ایک نماز پڑھنے والا نہ ہو تو اللہ کی ذات اس گھر کے اندر ان کے رزق کے اندر برکت کیسے عطا فرمائے؟ وہاں سے برکت کہاں آئے گی؟ جو گھر کے اندر سارے کے سارے بے نمازی ہوں, وہاں برکت کسی صورت کے اندر بھی نہیں آ سکتی. برکت چاہتے ہیں زندگی کے اندر, برکت چاہتے ہیں اپنے مال کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر, پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے.
اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکانا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے رزق کے اندر بھی کیسے برکت عطا فرمائے گی، اللہ کی ذات آپ کے گھروں کے اندر بھی آپ کو کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے گی۔ آئیں اور اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر خالق کی کائنات چوکھٹ پہ اپنے اس جبین نیاز کو جھکا کے دیکھیں، پھر دیکھیں یار اللہ کی ذات کتنی عزت